آج کی 10 اہم ترین خبروں پر مشتمل IBC اردو کے خصوصی نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں سبوق سید۔ آج پیر کا روز ہے اور تاریخ ہے 3 فروری 2025، جبکہ شعبان المعظم کی آج 4 تاریخ ہے۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ عمران خان کا چیف جسٹس کے بعد آرمی چیف کو خط، پالیسیاں تبدیل کرنے کی درخواست کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈپارٹمنٹل پروموشن اور انتظامی کمیٹی تبدیل کر دی گئی۔ ججز کی سینیارٹی لسٹ بھی جاری۔ پاکستان اور سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ کے درمیان $1.61 ارب کے سمجھوتوں پر دستخط ہو گئے۔ پاکستان میں شرح پیدائش کم ہو کر 3.6% ہو گئی۔ پاکستانی فورسز کے آپریشن میں افغانستان کے نائب گورنر کے بیٹے کی ہلاکت کا انکشاف ہوا ہے۔ شام کے دارالحکومت دمشق میں ایک کار میں بم دھماکے میں 15 افراد جاں بحق ہو گئے۔ خیبر ایجنسی میں انسداد پولیو ٹیم پر فائرنگ کی وجہ سے پولیو مہم روک دی گئی۔ فائرنگ میں پولیس اہلکار شہید ہو گیا۔ لیبیا کشتی حادثے کے مرکزی ملزم محمد اقبال کو لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا۔ اور آج سونے کی قیمت میں نئے ریکارڈ بن چکے ہیں، جبکہ دوسری جانب ڈالر مزید مہنگا ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے خبروں کی تفصیل۔ بانی PTI اور سابق وزیراعظم عمران خان نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو خط لکھ دیا ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کے وکیل فیصل چودھری نے بتایا کہ بانی PTI نے بطور سابق وزیر اعظم اور پارٹی سربراہ آرمی چیف کو 6 نکات پر مشتمل خط بھیجا ہے۔ فیصل چودھری نے بتایا کہ خط میں پہلا نقطہ فراڈ الیکشن اور منی لانڈرز کو جتوانے سے متعلق ہے۔ دوسرا نقطہ 26ویں آئینی ترمیم، قانون کی حکمرانی اور عدلیہ متاثر ہونے پر ہے، جبکہ بانی PTI نے القادر کیس فیصلے کا بھی حوالہ دیا۔ چوتھا نقطہ PTI کے خلاف دہشت گردی کے پرچے، چھاپے اور گولیاں چلانے پر ہے، جبکہ 5واں نقطہ انٹیلیجنس اداروں کے کام سے متعلق ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بانی PTI نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فوج سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے خط میں کہا کہ فوج روزانہ قربانیاں دے رہی ہے، پوری قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ فیصل چودھری کے مطابق بانی PTI نے خط میں کہا کہ سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن کرنے کے لیے پیکا قانون لایا گیا، پیکا قانون کو کرمنلائز کیا گیا، تنقید کا گلا گھونٹا گیا، صحافیوں کو دھمکیاں دینے سے سارا نزلہ فوج پر گر رہا ہے، ملک کی معیشت گھٹنوں پر ہے، حکومت نے روپے کی قدر رو کر معیشت کو متاثر کیا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ عمران خان نے خط میں سرمایہ کاری سب سے کم ہونے، انٹرنیٹ بند ہونے، جوڈیشل کمیشن بنانے اور پالیسیاں تبدیل کرنے کی درخواست بھی کی ہے۔ یاد رہے کہ عمران خان اس سے قبل چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی اور آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان کو پاکستان میں آئینی نظام کی تباہی کے عنوان سے 349 صفحات پر مشتمل ایک طویل خط لکھ چکے ہیں۔ خط میں عمران خان نے کہا تھا کہ میں نے گزشتہ 18 ماہ کے دوران سپریم کورٹ میں متعدد درخواستیں دائر کیں جو کہ ملک میں بنیادی انسانی حقوق اور انتخابی نظام کی خلاف ورزی سے متعلق تھیں۔ درخواستوں میں سپریم کورٹ سے بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کی استدعا کی گئی تھی۔ خط میں عمران خان نے لکھا کہ آئین پاکستان نے سپریم کورٹ کو تماشائی بننے کے لیے اختیارات نہیں دیے۔ پاکستان اور سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ کے درمیان $1.61 ارب کے سمجھوتوں پر دستخط ہو گئے۔ پاکستان اور سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ کے درمیان مختلف شعبوں میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب ہوئی، جس میں وزیر اعظم، وزیر خزانہ اور سعودی سفیر موجود تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈپارٹمنٹل پروموشن اور انتظامی کمیٹی تبدیل کر دی گئی۔ ججز کی سینیارٹی لسٹ بھی جاری کر دی گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق انتظامی کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے، جبکہ سینئر ترین جج جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس خادم حسین سومرو انتظامی کمیٹی کے رکن ہوں گے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کے علاوہ 5 ججز ایسے ہیں جو آزادانہ فیصلے دینے سے متعلق شہرت اور ساکھ رکھتے ہیں۔ انہوں نے عدلیہ کے کام میں ISI کی مداخلت پر پاکستان کے چیف جسٹس کو خط بھی لکھا تھا۔
عامر فاروق کے سپریم کورٹ جانے کے بعد ان میں سے کسی نے چیف جسٹس بننا تھا، مگر اس سے پہلے ہی حکومت نے آئین کی ایک شق 200 کا سہارا لے کر سندھ اور بلوچستان سے ہائی کورٹس کے 3 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کر دیے۔ اس ٹرانسفر سے اب ان 5 ججز کی سینیارٹی بھی متاثر ہو گئی ہے اور ان میں سے کسی کے چیف جسٹس بننے کے امکانات بھی مسدود ہو گئے ہیں۔ ان 3 ججز کی ٹرانسفر کی خبر سامنے آنے کے بعد ان 5 ججز نے ایک بار پھر پاکستان کے چیف جسٹس کو خط لکھا، مگر اب کی بہار بھی ان کی نہیں سنی گئی اور ٹرانسفر ہو گئی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق بینچ اور بار میں تقسیم اپنی جگہ، اعتراضات اپنی جگہ، احتجاج اور مظاہرے اپنی جگہ، مگر حکومت نے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر ججز زیادہ آزادی کا راگ الاپیں گے تو آئین سے ہی ایسی سوئی ہوئی شقیں نکالی جائیں گی جس سے ان ججز کو دوبارہ سونے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ پاکستان میں شرح پیدائش کم ہو کر 3.6% رہ گئی ہے۔ اقوام متحدہ کی ورلڈ فرٹیلیٹی رپورٹ کے مطابق سال 2024 میں پاکستان میں شرح پیدائش کم ہو کر 3.6% رہ گئی ہے، جو 1994 میں 6% تک تھی۔ رپورٹ میں حکومتوں پر کم عمری کی شادی پر پابندی، خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کے تحفظ اور تولیدی صحت کے مکمل سہولیات یقینی بنانے کے لیے مؤثر قانون کے نفاذ پر زور دیا گیا ہے۔ افغانستان کے حوالے سے بڑی اہم خبر یہ ہے کہ جنوری کے آخر میں تحریک طالبان پاکستان کے خلاف آپریشن میں افغانستان کے صوبے بغداد کے نائب گورنر مولوی غلام محمد احمدی کے بیٹے بدر الدین عرف یوسف کے شامل ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ 30 اور 31 جنوری کی درمیانی رات ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل کلاچی میں سیکورٹی فورسز کے آپریشن میں 4 شدت پسند مارے گئے تھے۔ ان میں افغانستان کے نائب گورنر مولوی غلام محمد احمدی کا بیٹا بھی شامل تھا۔ افغانستان نے بار بار کہنے کے باوجود لاش وصول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ لیبیا کشتی حادثے کے مرکزی ملزم محمد اقبال کو لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا۔ ڈائریکٹر FIA سرفراز ورک کے مطابق ملزم 2013 سے لیبیا میں مقیم تھا اور انسانی اسمگلنگ کا نیٹ ورک چلا رہا تھا۔ ملزم کے اکاؤنٹ سے 8 کروڑ روپے کی غیر ملکی ٹرانزیکشنز بھی پکڑی گئی ہیں۔ یاد رہے کہ جون 2023 میں یونان کے قریب لیبیا سے یونان جانے والی تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی تھی۔ حادثے میں ہلاک افراد میں 100 سے زائد پاکستانی شامل تھے۔ ضلع خیبر میں دہشت گردوں نے انسداد پولیو مہم میں حصہ لینے والی ٹیم پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار عبدالخالق جاں بحق ہو گئے۔ ملک میں سونے کی قیمت میں نئے ریکارڈ بننے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی سونے کی فی تولہ قیمت میں 200 روپے کا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد ملک میں فی تولہ سونے کی قیمت 2,92,400 روپے ہو گئی ہے۔ انٹر بینک تبادلے میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ڈالر 9 پیسے مہنگا ہو کر 280 روپے 88 پیسے کا ہو چکا ہے۔ آج کے بلیٹن سے اجازت دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔